السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہما کی کرامت اور حیثیت سے کام نہیں چلے گا۔ حضرت دامت برکاتہم نے بہت ہی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ کا منصوب ہے چھپا ہوا ملفوظات استعمال کام کا جز نہیں ہے۔ تین بڑے بڑے اجتماع چھوڑے ہیں طفیل نے، بدر کا بھی چھوڑا اور خندق کا بھی چھوڑا، احد کا بھی چھوڑا۔ انہیں کام دیا گیا آپ کو ایک حلقے میں کام کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ یہ سارا حلقہ دین پر قائم ہو جائے۔ ایک حلقہ دے دیا ایک آدمی کو، جاؤ کام کرو۔ انہوں نے چاہا کہ کوئی کرامت ہو کام کرنے کے لیے، اور یہ بھی کہا آپ سے حضرت طفیل نے کہ میری حیثیت ایسی ہے کہ میری لوگ بات مانیں گے۔ چنانچہ چند باتیں اس واقعے کے اندر اور چند اصول بہت اہم ہیں کام کرنے والوں کے لیے، اس واقعے کو غور سے سننا۔ طفیل نے ہمیں دوسرے رضی اللہ عنہ ان کا اپنی قوم میں جا کر دعوت دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوم قریش سے اذیتیں برداشت کرنے کے باوجود ان پر اپنی جان جھونک رہے تھے اور محنت کر رہے تھے اور ان کو نجات کی طرف بلا رہے تھے کفر سے نکال کر۔ قریش نے دیکھا کہ اللہ تعالی ان کی ہر طرح حفاظت کر رہے ہیں اور یہ اپنے کام کو کرتے چلے جا رہے ہیں، تو قریش نے آپ کو پیچھے سے چھوڑ دیا۔ اب کام یہ شروع کیا کہ جو عرب کے لوگ باہر سے آئیں ان کے اندر آپ کی طرف سے غلط فہمی پیدا کرنا اور ان کو آنے سے روکنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آنے والے باہر سے آنے والوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا اور آپ کے بارے میں غلط باتیں پھیلانا، یہ کام شروع کیا۔ اس لیے کہ جب کوئی آدمی کسی کو خیر سے روکنا چاہتا ہے تو وہ شر کا راستے اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ جو بھی عرب میں سے کوئی آپ کے پاس آتا قریش اس کو ڈراتے کہ دیکھو طفیل تم ہمارے یہاں آئے ہو، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نیا کام لے کر آئے ہیں دعوت کا۔ اس طرح آنے والوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ یہ تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ آئے مکہ مکرمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت نہیں کی تھی، آپ مکہ ہی میں تھے، تو اس کو قریش نے آگے ملاقات کی حضرت طفیل سے۔ طفیل ابن عمرو یہ بڑے اپنی قوم کے سردار اور بڑے شاعر اور بہت سمجھدار عقل مند آدمی تھے۔ لوگوں نے کہا اے طفیل، قریش نے کہا اے طفیل تو ہمارے علاقے میں آئے ہو، اور یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے درمیان ہیں انہوں نے ہمارا معاملہ مشکل کر دیا ہے، ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے، اور ان کی بات سحر کی طرح اثر کرتی ہے، جن کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ آپ غور کیجیے، دائی کی بات کے اثر سے کفار بھی آپ کی بات کو سحر کہتے تھے۔ یہ صرف اس راستے کی تکلیفوں سے جی حاصل ہو سکتی ہے۔ جو آدمی جتنے مجاہد مشقت کے ماحول میں ہوگا اس کی بات اتنی زیادہ مؤثر ہوگی۔ تو قریش نے کہا کہ طفیل کی بات شاہد کی طرح اثر کرتی ہے، اور جس سے یہ بات کرتے ہیں نہ وہ اپنے باپ کا رہتا ہے، نہ اپنے بھائی کا رہتا ہے، نہ اپنی بیوی کا رہتا ہے، ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر وہ مصیبت آئے جو مصیبت ہم پر آئی، لہذا نہ ان سے بات کرنا نہ ان کی بات سننا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم
مجھے اتنا ڈرایا قریش نے کہ میں نے اپنے کانوں کو روئی سے بند کر لیا. ایسا نہ ہو کوئی بات پڑ جائے کان میں بات کرنا بھی نہیں چاہتا تھا آپ سے، اور میں نے اپنے کانوں کو روئی سے بند کر لیا اس خوف سے کہ میرے کانوں کی بات نہ پڑ جائے آپ کی، اور میں سننا بھی نہیں چاہتا تھا، نفرت بھی تھی اور آپ کی بات کا ڈر بھی تھا. فرماتے ہیں میں کانوں کو روئی سے بند کر کے مسجد میں داخل ہوا. جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی مسجد میں لے آؤ، مسجد میں لے آؤ، صاف سے تھوڑی کہتے ہیں کہ میں آیا صبح کو آپ کے پاس، آپ مسجد میں بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوا، آپ کے قریب ہوا، میں سننا نہیں چاہتا تھا، اللہ مجھے سنوا کر رہے. میں نے آپ کا کلام سنا، میں نے سنا آپ کا کلام، اس سے اچھا کلام میں نے کبھی نہیں سنا تھا. میں نے اپنے جی میں یوں کہا، حالے کان بند کیے ہوئے ہیں مگر دل پر اثر ہوا مسجد کے ماحول میں آ کر. میں نے اپنے جی میں کہا، اے طفیل، تجھے تیری ماں گم کرے، بددعا دی اپنے آپ کو، تو پڑھا لکھا آدمی ہے، شاعر ہے، اچھے برے کلام سے خوب واقف ہے، تجھے ان کی بات سننے سے کسی سے روکا ہوا ہے. ان کی بات سن کے دیکھ لے، اگر اچھی لگے گی قبول کر لینا، اور بری لگے گی تو چھوڑ دینا. پھر ایسے کہتے ہیں کہ میں ٹھہرا رہا مسجد میں، یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف چلے تو میں آپ کے پیچھے ہو لیا. آپ گھر میں داخل ہے، میں حاضر ہوا. میں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم قریش نے تو مجھے آپ سے بہت ڈرایا، اور اتنا ڈرایا، اور مجھ سے یہ کہا، خدا کی قسم اتنا مجھے ڈرایا آپ کی دعوت سے اور آپ کے دین سے کہ میں نے اپنے کانوں کو روئی سے بند کر لیا تھا تاکہ آپ کی بات نہ سنوں، مگر اللہ مجھے سنوا کر رہے. میں نے آپ کی بات سنی ہے، بتائیے بسی آپ چاہتے کیا معاملہ ہے آپ کا؟ چنانچہ آپ نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور مجھے قرآن پڑھ کر سنایا. کہتے ہیں خدا کی قسم، کیونکہ شاعر تھے، خدا کی قسم میں نے اس سے اچھا کلام اور اس سے زیادہ عدل کا اور انصاف کا اور اس سے زیادہ محفل بات میں نے کوئی سنی نہیں. میں نے اسلام فوراً قبول کر لیا اور میں نے حقیقی گواہی دی. میں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری اپنی قوم میں چلتی ہے، یہ میں سمجھانا چاہتا تھا، میری اپنی قوم میں چلتی ہے، میری بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لوگ میری بات ہر بات مانتے ہیں. میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں گا اور وہ سب اسلام لے آئیں گے، میری حیثیت ہے. آپ بس اتنا اور کر دیجئے کہ کوئی کرامت میرے ساتھ ایسی ہو جائے جس کرامت سے لوگ متاثر ہوں. حیثیت اور کرامت، اس سے بھی وہ کام نہیں ہوتا جو کام اس راستے کی تکلیفوں سے ہوتا ہے. آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میرے لیے کوئی کرامت ہو جائے. چنانچہ آپ نے دعا کی، اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی کر دے، کوئی انوکھی چیز، کوئی کرامت، کوئی انوکھی چیز کے ساتھ ہو جائے جس سے لوگ متاثر ہوں. چنانچہ آپ نے دعا کی تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان ایک تیز روشنی پیشانی پر ظاہر ہو گئی. فرماتے ہیں کہ میں چلا اپنی قوم کی طرف. جب میں اس گھاٹی پر پہنچا جہاں سے قوم مجھے دیکھتی تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان تیز روشنی، جسے چمکتا ہوا چراغ ہوتا ہے، ایسی روشنی میرے چہرے پر ظاہر ہو گئی. میں پریشان ہوا اس روشنی سے، بجائے خوش ہونے کے، کیونکہ آپ سے دعا کرا کے تو کرامت نہیں تھی، یہ کرامت سے کام چلے گا. فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا اس سے. میں نے کہا، اے اللہ اس کو میرے چہرے سے ہٹا دے، مجھے اندیشہ ہے میری قوم یہ کہے گی کہ اس نے اپنا دین بدلا تھا، اس کا چہرہ بدل گیا. چنانچہ وہ میرے چہرے سے ہٹ کر میرے کوڑے کے سرے میں وہ روشنی منتقل ہو گئی.
چنانچہ میں پہنچا تو وہ کوڑا میرے ہاتھ میں لٹکا ہوا تھا، جیسے کوئی لالٹین ہوتی ہے اس طرح میرے ہاتھ میں کوڑا لٹکا ہوا تھا، اور میرے سے روشنی نکل رہی تھی، اور میں اپنی قوم کی طرف چلا، گاڑی سے اترا قوم کی طرف۔ جب میں پہنچا اپنے گھر تو میرا بوڑھا باپ بہت بوڑھا تھا، وہ آیا میرے پاس۔ میں نے کہا ابا جی دور رہیے مجھ سے، میرا آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آپ میرے ہیں نہ میں آپ کا ہوں۔ کیا بات ہے بیٹے، کیا بات ہے بتاؤ؟ میں نے کہا جی میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اتباع کر چکا ہوں اور میں تو اسلام لے آیا ہوں۔ باپ نے کہا، میرے باپ نے کہا کہ جو میرا دین ہے، جو تمہارا دین ہے میرا دین ہے۔ چنانچہ وہ گئے، غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، پھر وہ آئے، میں نے اسلام پیش کیا، اسلام قبول کر لیا۔ پھر آئی میری بیوی میرے پاس، میں نے بیوی سے کہا دور ہو جا مجھ سے، میرے طرح کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ میرا ماں باپ آپ کو قربان، کیا بات ہے؟ میں نے کہا میرے تیرے درمیان اسلام نے جدائی کر دی ہے۔ اس نے یہ سنتے اسلام قبول کر لیا۔ اب قوم کو دعوت دینے چلے، میں نے اپنے قوم دوست کو دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نہ ایسی کام آئی نہ کرامت، صحیح کر دیا۔ جب آدمی کوئی سبھی اختیار کرتا ہے اور اس میں ناکامی ہو جاتی ہے تو آدمی کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر مجاہدہ اور نبوت کی لائن سے دعوت کی محنت کرے تو پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ دین کے دعوت کے میدان میں اترنے والوں کو نہ کسی کی ملامت کا اندیشہ ہوتا ہے اور نہ ان کے قدم پھسلتے ہیں، بلکہ ان کے قدموں کو اللہ جمع دیتے ہیں۔ میں نے کہا، میں حاضر ہوا، میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم دوست مجھ پر غالب آ گئی ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے کہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ بات نہیں سنتے میری، آپ دعا کیجیے ان کے لیے ہلاک ہو جائیں۔ آپ میں نہیں، ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ قبیلے دوست کو ہدایت دے دے، جاؤ واپس جاؤ، وہیں جاؤ واپس۔ ہاں یہ نہیں کہ چلو یہاں تو کام چلتا نہیں، کسی اور علاقے میں چلے جائیں۔ ہاں ہماری جماعتیں جہاں دیکھتی ہیں مشکل ہے وہاں سے وہ بدل دیتے ہیں۔ آپ نے واپس ان کو بھیجا کہ نہیں، جاؤ اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ اور ان کو نرمی کے ساتھ دعوت دیتے رہو۔ کہتے ہیں کہ میں پلٹا قوم کی طرف اور میں وہاں اپنی قوم اپنے قبیلے میں ان کو دعوت دیتا رہا۔ اتنی مدت ہو گئی کہ آپ سے عاصم نے ہجرت کر لی مدینہ کی طرف۔ غزوہ بدر بھی ہو گیا، غزوہ احد بھی ہو گیا، غزوہ خندق بھی ہو گیا۔ اپنی قوم میں مجھے کام دے دیا گیا تھا، اپنی قوم میں محنت کرنے کے لیے میں قوم میں محنت کرتا رہا، یہاں تک کہ پھر آپ کی خدمت حاضر ہوا۔ اپنی قوم کے لوگوں کے لے کر آپ کی خدمت میں، آپ خیبر میں تھے، میں اپنی قوم کے 80 خاندان لے کر آیا۔ کتنے؟ 80 خاندان۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔